آج کے اس موقع پر کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ جلسے جلوس میں بھی باتیں سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. تو آپ دوستوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس موضوع پہ بات کی. تو میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی در کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یا ہمیں ایک در کے ساتھ منسلک ہونا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. ایک شعر ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال آپ رہے، آپ کی حیات مبارکہ میں، اور ان کے ساتھ شب و روز آپ نے گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کا ایک فرد قرار دیا کہ آپ بھی میرے گھر کے ایک فرد ہیں. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فارس سے چلتے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں، تو آپ نے بھی انہیں دل جوئی سے گلے لگایا اور ان کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا اور اپنا دوست، رقیب، حبیب بنایا. حضرت صہیب رومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور اپنے گھر کا ایک فرد قرار دیا اور اپنا حبیب دوست بنایا. آج کے اس دور میں جہاں گہما گہمی کا دور ہے، ہر بندہ اپنا منجن اور چورن بیچ رہا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو تصدیق کرنے کی اور ریسرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہے. آج ہم یہاں جمع ہیں تو ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس تنظیم کے ساتھ، اس انجمن کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم ایک نظریے کے قائل ہیں، اس وجہ سے ہم اس نظریے کے تحت چل رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایک نظریہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بندے کا نظریہ کیا ہے. نظریہ اگر آپ کو قائل کر رہا ہے، نظریہ اس کا پختہ ہے، حق کا نظریہ ہے، تو اس کے پیچھے چل جائیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اگر نظریہ آپ کو قائل نہیں کرتا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور نظریہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا نظریہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یار اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کس نظریے کے تحت چل رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے اعمال سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے پتہ چلتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے اور خود کس چیز کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوہرا معیار تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. یہاں میں نے کوئی اور بات کی ہے، اس بینچ پہ بیٹھ کے باہر کوئی اور بات کی ہے. یہ نظریے کی جانچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے قول اور فعل کو دیکھ لیں، اس کے قول کیا کہتے ہیں، اس کے فعل کیا ہیں. جب اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے نا، تو اس کو نظریہ پختہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے مخلص ہے، اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہے. اور جب اس طرح کا شخص چلتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو شروع میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لو جی یہ کیا کر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، قافلہ بن جاتا ہے، ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے، ملت بن جاتی ہے. پھر وہ جو بات کرتا ہے نا، ایک کرسی پہ بیٹھ کے وہ اکیلا بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک پوری ٹیم کی، پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہے. مثال کے طور پہ صدر پاکستان اگر بیان دیتے ہیں تو وہ کون دے رہا ہے؟ پاکستان دے رہا ہے، ڈاکٹر عارف علوی نہیں دے رہا. صدر پاکستان بیان دے رہے ہیں تو پاکستان دے رہا ہے. صدر جماعت اہل سنت اگر کہیں کسی سٹیج پہ، کسی فورم پہ جا کے بات کر رہے ہیں تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پوری جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ بات کر رہی ہے، کیونکہ ہم ان کے نظریے کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کے قائل ہیں. اگر کوئی سٹیج پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے اور ہم سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے قائل ہیں، ہم اس کی بات مان رہے ہیں، چاہے دل میں کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کہہ دیا اس نے، غلط بات کی ہے، سخت بات کی ہے، لیکن ہم وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ ہم اس کی بات کے قائل ہیں. ایک بار سنیں گے وہ سمجھ نہیں آئی، دوسری بار ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا بات ہو رہی ہے، میں یہاں بات کوئی اور کرتا ہوں، باہر میرا عمل اور ہے. دیکھنے والے دوست کہیں گے یار یہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، غلط بات کرتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ جو باتیں اس نے ہمیں بتائیں وہ تو باتیں کرتا ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں یار یہ شغل لگا رہا ہے، اس کا جو اس نے بات کی ہے نا وہاں وہ ٹھیک ہے، یہ مذاق کر رہا ہے، ذرا اپنی زندگی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا ہے. غلط بات. ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں، کس کی بات سن رہے ہیں، کس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. کیا کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا تو نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، میں سیریس بات کروں، کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں یونیورسٹی، ایک دن ہمارے گروپ میں میسیج آیا، اوپر بڑا کمال کا لوگو بنا ہوا، کیونکہ ان دنوں میں یہ تقریری مقابلوں میں انوالو تھا. لوگو اور ان کا جو تھا نا پیغام، اس کے مطابق مجھے یہ لگا کہ یار یہ نا کوئی تقریر کی کوئی نشست ہے، وہاں جائیں گے، سینئر لوگ آ رہے ہیں، بڑے سینئر لوگوں کے نام لکھے ہوئے، تو باتیں نا سیکھنے کو ملیں گی. جب ہم گئے، بہت ہی عالیشان ہال بنا ہوا، اس میں ہم جا کے بیٹھ گئے ہیں. ملی نغمے چل رہے تھے پہلے، بعد میں وہ آئے، انہوں نے اپنے منجن بیچنا شروع کر دیا. اب پہلی بار تو میں چلا گیا، وہ ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ جا کے بٹھا دیتے ہیں، انہوں نے ریکارڈ کر دیا جی یہ لوگ ہماری بات سننے آتے ہیں، یہ لوگ ہماری بات مطلب فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں فالو کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے. اب پہلی بار تو میں چلا گیا، دوسری بار بھی اگر جاؤں گا تو میں کیا کر رہا ہوں، ان کو فالو کر رہا ہوں، ان کو پروموٹ کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، گروپ بن جاتے ہیں جی. یہ ایک ٹرینڈ آئے گا، آپ نے اس کو اس ٹائم پہ ہم یہ ٹرینڈ چلائیں گے، آپ نے اس میں جا کے ٹویٹ کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل چیز چلتی ہے، یہ گروپ ہے ہمارا، اس میں آپ نے جوائن کرنا ہے. اس میں آپ نے نا کیا کرنا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلانا ہے. بس کیا ہو رہا ہے جی، فلاں پارٹی کا یہ ٹرینڈ چلا، اتنا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ ایفیکٹ کس چیز کو کر رہا ہے. ٹھیک. المختصر یہ ہے، آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح کو سمجھنے، صحیح کی پہچان کرنے کی توفیق عطا